اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے چوتھا پارہ لن تنالو شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں لن تنالو، اصل میں جو یہ تنالو ہے یہ تنالون تھا، تنالون۔ اس تنالون کا جو نون ہے وہ اس لن کی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے۔ جو ہی ادھر لن آ گیا تو یہ نون ڈراپ ہو گیا، اس طرح یہ بن گیا ہے لن تنالو۔ تنالو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا معنی بنتا ہے تم نہیں پہنچو گے۔ لن تنالو، تنالو کا معنی ہے تم پہنچو گے، لن کی وجہ سے نہیں آ گیا ہے، اور چونکہ اس میں ہرگز کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ہرگز نہیں، لہذا معنی بن جائے گا تم ہرگز نہیں پہنچو گے۔ تم ہرگز نہیں پہنچو گے، کہاں نہیں پہنچو گے؟ البر، یہ اس کا مفعول بنتا ہے، اسی وجہ سے اس پر زبر آ گئی، آبجیکٹ ہے۔ البر، نیکی کو۔ کچھ مفسر اس کا معنی بتاتے ہیں نیکی کے کمال کو۔ تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون۔ حتی، اس حتی کے بعد ان ہڈن ہوتا ہے، اور اس ان کی وجہ سے یہ جو تنفقو ہے یہ اصل میں تنفقون تھا، تنفقون تھا۔ اس تنفقون کا جو نون ہے وہ اس ان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے، لہذا یہ ان تنفقو جو ہے یہ مصدر المعول بنتا ہے، اور مصدر المعول اس حتی کے ساتھ مل کر یہ مجرور بنتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے حتی تنفقو، جب تک نہ، جب تک نہ تم تنفقو خرچ کرو گے، مما تحبون، یہ من اور ما ہے، دو چیزیں ہیں، من پلس ما۔ تحبون
تم پسند کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو. یہ فعل مضارع ہے اور ما اس کا آبجیکٹ ہے جو پہلے آ گیا ہے مفعول. ما تحبون جو کچھ تم پسند کرتے ہو. من سے اس طرح معنی بتائے مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم وہ مال خرچ کرو گے جو تم کو پسندیدہ مال ہو. اس مال میں سے خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں پسند ہو. لن تنالوا البر تم نیکی کو نہیں پہنچو گے حتی تنفقوا جب تک نہ تم خرچ کرو گے مما تحبون اس مال میں سے جو تمہیں پسند ہو. وما تنفقوا ما تنفقوا جو کچھ تم خرچ کرو گے من شیء کسی چیز میں سے من شیء جار مجرور ہے. ما تنفقوا فعل مضارع ہے اور اس کا نون کٹ ہو گیا ہے کیونکہ ما جو ہے ما شرطیہ ہے. یہ کنڈیشنل سینٹینس بن جاتا ہے یہاں سے یہاں تک. جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے جواب و شرط یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بے شک اللہ بھی اسے علیم جانتا ہے. اللہ جو ہے یہ اسم ان ہے اور علیم جو ہے یہ خبر ہے. اس طرح جو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بے شک اللہ اسے جانتا ہے اس چیز کو جسے تم خرچ کرتے ہو اسے جانتا ہے. یہ جواب بنتا ہے اس کنڈیشنل سینٹنس کا جس میں رب فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت سے مقصود اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا جو نیکی کے بارے میں بنی اسرائیل لوگ رکھتے تھے. وہ صدیوں سے کہتے چلے آئے ہیں کہ دین ان سے وراثتی طور پر ملا ہے اور جو شکل انہوں نے ظاہری شکل بنائی تھی دین کی اسی کو لے بیٹھے تھے.
ان کے دل حرص، بخل، حق پوشی اور ایسے ہی عیوب سے بھرے پڑے تھے، پھر بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ اس وجہ سے رب نے ان کی یہ غلط فہمی یہاں دور کر دی ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ رب کے نزدیک محبوب وہی ہے جو اپنا محبوب ترین مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آدمی کے پاس جو بھی عزیز ترین چیز ہے اسے وہ اللہ کی محبت کے لیے قربان کرتا ہے۔ اور جب تک نہ آدمی محبوب ترین چیز کو اللہ کی محبت کے لیے قربان نہیں کر دے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بت کو نہ توڑ سکا ہے جس کو توڑنے کے لیے اسے کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مال کی محبت اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔